بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کا تعارف، انٹروڈکشن۔ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کے نوزائیدہ یعنی نئی بنی مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھیں۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایت کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کے پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہی تھیں اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئی مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایت فراہم کی ہے۔ چونکہ ایک مستحکم یعنی اسٹرانگ اسٹیبل خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل یعنی ڈیٹیل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں اور اسی لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے اور آیت نمبر 14 تک میراث یعنی وراثت کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کے ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نکاح و طلاق کے مفصل یعنی ڈیٹیلڈ احکام بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی یعنی اینڈلیس سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت 44 سے 57 اور 153 سے 175 میں ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت 171 سے 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ ٹرینٹی مطلب فادر، سن اور ہولی اسپرٹ کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت 58 59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایت آئی ہے۔ منافقین کے بدعمالیاں آیت 60 سے 70 اور پھر آیت 137 سے 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیت 71 سے 96 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں یعنی چھپی ہوئی چالیں سازشیں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیت 92 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت 57 سے 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات یعنی جھگڑے کانفلکٹس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیت 105 سے 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت 116 سے 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث یعنی وراثت کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد یعنی زیادہ ترین سوالات پوچھے تھے۔ آیت 127 سے 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر یا اچھے کام کرنے یا برے کاموں سے بچنے کا جذبہ کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔